بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ میرا نام اسامہ ہے اور میں یوسف آباد گاؤں میں رہتا ہوں۔ گاؤں میں ہماری ایک حویلی ہے جس میں ہمارا خاندان آباد ہے۔ ہمارے خاندان میں دادا جان، تایا تائی اور ان کی اولاد آباد ہے۔ ہماری زندگی کے تمام فیصلے دادا جان ہی کرتے ہیں اور آج تک کبھی کسی نے ان کے فیصلے پر اعتراض نہیں کیا۔ میں نے اور خرم نے مڈل تک پڑھا، پھر ہمیں شہر میں تعلیم کے لیے بھیج دیا گیا۔ میں اور خرم شہر میں رہتے تھے۔ ہم روزانہ شہر سے گاؤں آ جا سکتے تھے کیونکہ ہماری اپنی گاڑیاں بھی تھیں، مگر دادا جان نے کہا جب تک ہماری تعلیم مکمل نہیں ہو جاتی ہمیں شہر میں ہی رہنا پڑے گا۔ یوں ہم دادا کا حکم ماننے کے لیے مجبور تھے، مگر کبھی کبھار ہم چھٹیوں میں گاؤں جاتے تھے، اور آج جب کہ ہم تعلیم مکمل کر چکے تھے تو ہمیں گاؤں واپس جانا تھا۔ صبح صبح ہی ڈرائیور ہمیں لینے آیا ہوا تھا۔ ہم تیار کھڑے تھے۔ ہم جب گاؤں پہنچے تو دادا جان خوشی خوشی ہمارا استقبال کرنے لگے۔ انہوں نے ہمیں پھولوں کے ہار پہنائے جیسے ہم حج عمرہ کر کے آ گئے ہوں۔ ہماری خوب آؤ بھگت کی گئی۔ دادا جان نے ہمارے آنے کی خوشی میں پورے گاؤں میں مٹھائیاں تقسیم کی تھیں۔ باتوں باتوں میں رات ہو گئی، پتہ ہی نہیں چلا۔ ہم آج بہت عرصے بعد شہر سے واپس آئے تھے۔ اتنا ہلا گلا اور اتنی رونق تھی گھر میں کہ رات ہونے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ شام کا کھانا کھانے کے بعد میں اپنے کمرے میں آ گیا اور اپنی کزن کے بارے میں سوچنے لگا۔ آج وہ کھانے کے دوران چوری چوری میری جانب دیکھ رہی تھی۔ یہ بات میں نے خود بھی نوٹ کی تھی۔ آج میرا دل نہ جانے کیوں بہت بے قرار ہو رہا تھا۔ یہ میں خود بھی نہیں جانتا تھا۔ میں کافی دیر بیڈ پر لیٹا رہا، مگر مجھے پتہ نہیں کیوں آج نیند نہیں آ رہی تھی۔ ایک عجیب سی بے قراری تھی جو مجھے سونے نہیں دے رہی تھی۔ میں بیڈ سے اٹھا اور کھڑکی کے پاس آ گیا۔ کھڑکی کھول دی تو آسمان پر 14ویں کا چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ چاند کو دیکھ کر میرے خوبصورت خیالوں میں ماہا کا خوبصورت سا چہرہ آ جاتا۔ شاید مجھے بھی اس سے محبت ہو گئی تھی۔ بار بار اس کا خیال آنا، یہ بے قراری اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو سوچنا، یہ محبت نہیں تو اور کیا تھی۔ یہ سب سوچتے سوچتے میری نظر سامنے اٹھ گئی تو میں چونک گیا۔ میرے سامنے ہی گھاس پر کوئی چیز بڑی چمک رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے اٹھایا تو وہ انگوٹھی تھی۔ یہ انگوٹھی میرے دادا جان کی تھی جو میں نے اکثر ان کی انگلی میں دیکھی تھی۔ ایک دفعہ میں نے دادا جان سے پوچھا تھا کہ یہ انگوٹھی آپ نے کہاں سے لی، تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ یہ میرے بھائی نے دی تھی۔ دادا جان کا ایک بھائی تھا جو انہیں چھوڑ کر کہیں چلا گیا تھا اور آج تک لوٹ کر نہیں آیا تھا۔ اچانک ہی دادا جان کی ایک خاص بات میرے ذہن میں آئی، وہ یہ کہ دادا جان کے کمرے کے ساتھ ایک کمرہ اور بھی تھا جس میں دادا کی ایک کرسی کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، جبکہ دادا جان نے اسے جان بوجھ کر خالی رہنے دیا تھا۔ وہ اکثر وہاں اس کرسی پر بیٹھ کر کمرے کو ایسے دیکھتے جیسے کچھ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ وہ کمرے کی دیواروں کو بلکہ پورے کمرے کو ایسے دیکھتے جیسے ان دیواروں میں کچھ چھپا ہو۔ میں اکثر دادا جان سے پوچھتا تو وہ ہنس کر میری بات ٹال دیا کرتے۔ ایک دفعہ میں نے دادا جان سے ضد کی کہ آپ اس کمرے میں کیا تلاش کر رہے ہیں؟ دادا جان نے وعدہ کیا کہ جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو یہ بات میں تمہیں بتا دوں گا، اور آج مجھے دادا کا کیا ہوا وعدہ یاد آ گیا تھا۔ میں نے دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ میں صبح دادا جان سے ضرور پوچھوں گا۔ انگوٹھی میں نے اپنی جیب میں رکھ لی۔ ابھی میں ان کے کمرے میں جانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک میری نظر حویلی کی چھت کی طرف اٹھ گئی تو میں ایک دم سے ڈر سا گیا۔ مجھے حویلی کی چھت پر ایک عورت دکھائی دی جس کا چہرہ دوسری طرف تھا اور اس کے سر کے بال ہوا میں لہرا رہے تھے، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ کوئی عورت ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ عورت کہیں جاتی میں جلدی سے حویلی کے اندر آیا۔ چھت پر جانے کے لیے سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ عورت کون ہے اور رات کے اس پہر حویلی کی چھت پر کیا کر رہی ہے۔ میں دبے قدموں چھت پر پہنچا، اس کے قریب پہنچا۔ اس نے ابھی تک مجھے نہیں دیکھا تھا، یہاں تک کہ اس نے حرکت بھی نہیں کی۔ میں نے قریب آ کر پوچھا۔ وہ مجھے سامنے دیکھ کر گھبرا سی گئی۔ یہ ماہا تھی۔ ماہا نے آہستہ سے کہا، کیوں نیند نہیں آ رہی؟ میں نے اسے دیکھتے ہی کہا، آج نہ جانے کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ مجھے نیند نہیں آ رہی۔ وہ بھی آہستہ سے کہتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ میں اسے روکنا چاہتا تھا مگر میں روک نہیں پایا۔ میں ادھر ادھر ٹہلنے کے بعد اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ بستر پر کروٹیں بدلتے بدلتے پتہ نہیں کب آنکھ لگ گئی۔ میری آنکھ اس وقت کھلی
جب نادیہ نے آ کر مجھے جگایا، میں فریش ہو کر نیچے آیا تو ناشتہ تیار تھا۔ سب کے ساتھ ناشتہ کرنے کے بعد میں صحن میں آ گیا تھا۔ آؤ اسامہ، آج ہم عثمان کی طرف چلتے ہیں، خرم نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ نہیں خرم، آج ہم باہر نہیں جائیں گے، میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا تو وہ حیران رہ گیا، کیونکہ آج دادا نے مجھ سے کیا ہوا ایک وعدہ پورا کرنا ہے۔ کون سا وعدہ؟ خرم نے حیران ہو کر کہا۔ ارے یار وہی، دادا جان اس خالی کمرے میں کیا تلاش کرتے ہیں؟ میں نے خرم کو یاد دلایا۔ ارے ہاں، یہ تو میں بھول ہی گیا تھا کہ دادا جان نے تو ہم دونوں سے وعدہ کیا تھا۔ تم صحیح کہتے ہو، آج تو ہم ان سے پوچھ کر ہی رہیں گے۔ دادا جان، آپ کو اپنا وعدہ یاد ہے؟ ہم نے ان کے کمرے میں پہنچتے ہی یک زبان ہو کر کہا۔ دادا جان نے بھی اپنا وعدہ پورا کر دیا اور کہنے لگے، تم دونوں کو پتا ہوگا کہ میرا ایک بھائی تھا جو مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا، مگر مجھے پتا ہے کہ وہ کہاں ہے۔ میں اور میرا بھائی اسی گاؤں میں اپنی امی اور ابو کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ ہماری یہ حویلی نہیں تھی بلکہ ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ ہمارے پاس بہت ساری زمینیں تھیں۔ ابا نے آدھی زمین بیچ دی اور ایک حویلی بنانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے جلد اس فیصلے پر عمل کیا۔ حویلی بنانے کا کام شروع ہو گیا، مگر اسی دوران ابا بیمار ہو گئے۔ ابا کی حویلی بنانے کی خواہش بھی پوری نہ ہو سکی اور وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ اس دن کے بعد سے میرا بھائی اکثر گمسم رہنے لگا۔ اس کے چہرے پر جو خوشی چھائی رہتی تھی وہ ختم ہو چکی تھی۔ ہمیں اس حویلی میں رہتے ہوئے 1 ماہ ہو گیا تھا، مگر اس 1 مہینے میں نے ایک بات نوٹ کی تھی۔ اب میرا بھائی پرویز تھوڑا تھوڑا خوش رہنے لگا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیلی رہتی تھی اور وہ مجھ سے کچھ چھپا رہا تھا۔ یہ بات میں نے محسوس کر لی تھی، کیونکہ اس کی خوشی کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور تھی۔ ایک دن وہ مجھ سے کچھ کہنے کی کوشش کرنے لگا تو میں نے اس کی حوصلہ افزائی کی، اس سے وعدہ کیا کہ میں اسے کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ تبھی اس کی ہمت بڑھ گئی اور اس نے مجھے بتایا کہ اسے پیار ہو گیا ہے۔ میں خوش ہوا کہ یہ تو اچھی بات ہے، تمہاری شادی کا بندوبست کرتے ہیں۔ مگر پھر اس نے بتایا کہ بھائی، مجھے جس سے پیار ہوا ہے وہ انسان نہیں بلکہ جنزادی ہے۔ میں نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا۔ اس نے میری آنکھوں میں بے یقینی دیکھتے ہوئے کچھ پڑھ کر پھونکا تو کمرے میں سفید دھواں پھیلنے لگا۔ پھر اس دھوئیں نے ایک خوبصورت لڑکی کی شکل اختیار کر لی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میں بہت حیران ہوا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ لڑکی کہنے لگی کہ میں ایک پری ہوں اور آپ کے بھائی پرویز سے شادی کرنا چاہتی ہوں، میں اس سے بہت پیار کرتی ہوں۔ میں نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پری اور انسان کا ملاپ نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں تمہیں اس سے شادی کی اجازت دے بھی دوں تو اس بات کی کیا ذمہ داری ہے کہ تم اسے واپس میری دنیا میں لے آؤ گی۔ میں نے غصے سے کہا، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں پرویز کو دوبارہ اس دنیا میں لے آؤں گی۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہوتا تو آپ یہ ڈائری رکھ لیں۔ یہ کہہ کر اس نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ میرے ہاتھ میں ایک ڈائری آ گئی۔ اس ڈائری میں ہماری دنیا میں آنے کا منتر ہے۔ جس شخص کے دائیں ہاتھ کی درمیانی انگلی پر تل ہو، اس کے علاوہ کوئی بھی اس ڈائری پر لکھا ہوا منتر نہیں پڑھ سکتا۔ اس نے میرے سامنے پرویز کا ہاتھ تھاما تو پرویز اور وہ لڑکی دونوں ہی غائب ہو گئے۔ اس کے بعد میں نے پرویز کا بہت انتظار کیا، مگر وہ نہ آیا۔ اس دنیا میں میرا واحد سہارا وہی تھا۔ اس کے انتظار میں برسوں گزر گئے ہیں۔ اب تو میرے بچے بھی جوان ہو گئے، مگر وہ آج تک لوٹ کر نہیں آیا۔ میں اس کمرے میں اسی کو تلاش کرنے آتا ہوں۔ جب تک زندہ ہوں اس کمرے میں آتا رہوں گا۔ دادا جان اپنی کہانی سنا کر خاموش ہو گئے۔ دادا جان، آپ نے تو بتایا تھا کہ اس پری نے آپ کو ایک ڈائری دی تھی اور اس میں لکھا ہوا منتر وہی شخص پڑھ سکتا ہے جس کے دائیں ہاتھ کی درمیانی انگلی پر تل ہو، تو کیا آپ کو کوئی ایسا شخص نہیں ملا جس کی درمیانی انگلی پر تل ہو؟ میں نے دادا جان سے پوچھا۔ نہیں بیٹا، میں نے ایسا شخص بہت تلاش کیا مگر مجھے آج تک نہیں ملا۔ دادا جان، تل ہونا کون سی بڑی بات ہے؟ ایک تل تو میرے دائیں ہاتھ کی درمیانی انگلی پر بھی ہے۔ اگر تل کی کوئی خاص شرائط نہیں ہے، صرف دائیں انگلی پر ہونا شرط ہے، تو یہ کام میں بھی کر سکتا ہوں۔ دادا نے خوشی سے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور جا کر کمرے سے ڈائری لے آئے۔ دادا جان کو اس ڈائری پر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا اور نہ ہی خرم کو نظر آ رہا تھا، جبکہ جب ڈائری میرے ہاتھوں میں آئی تو مجھے اس پر لکھا ہوا منتر صاف نظر آ رہا تھا۔ دادا نے خوشی سے کہا، بیٹا جلدی سے یہ منتر پڑھ کر مجھ پر پھونک دو تاکہ میں دوسری دنیا میں پہنچ جاؤں اور اپنے بھائی کو واپس لے آؤں۔ دادا جان، میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا، خرم نے ضدی لہجے میں کہا تو دادا جان مسکرا دیے۔ ہم تینوں نے آنکھیں بند کر لی اور میں وہ منتر پڑھنے لگا۔ جو ہی میں نے پھونک ماری،
ہمیں ایک جھٹکا سا لگا۔ ہم نے آنکھیں کھولی تو ہم ایک سرسبز جگہ پر کھڑے تھے۔ یہ بہت ہی خوبصورت جگہ تھی جہاں سرسبز درختوں کے ساتھ ساتھ سنہرے رنگ کے مکان بھی بنے ہوئے تھے۔ ان پر سورج کی روشنی پڑ رہی تھی جس کی وجہ سے یہ سونے کی طرح چمک رہے تھے۔ درختوں پر ایسے ایسے پھل تھے جو ہم نے آج تک نہیں دیکھے تھے۔ پانی کے فوارے تھے جن کا رنگ ہیرے کی طرح تھا۔ ابھی ہم یہاں پر کھڑے ہی تھے کہ ہمیں ایک تالاب نظر آیا جسے دیکھ کر ہم کانپ کر رہ گئے، کیونکہ سارا تالاب خون سے بھرا ہوا تھا اور اس کے اوپر بہت سے ڈھانچے تیر رہے تھے۔ وہ ڈھانچے انسانی ڈھانچوں سے بہت مختلف تھے کیونکہ ان کی کھوپڑیاں بہت بڑی بڑی تھیں جن پر 2 بڑے بڑے سینگ بھی تھے۔ ہم حیران پریشان ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے کہ ہمیں ایک آواز سنائی دی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک نہایت خوبصورت لڑکا ہمارے سامنے کھڑا تھا۔ اس کا رنگ سفید تھا، اس کی آنکھیں گہری نیلی تھیں، اس کے بال چمکدار کالے تھے جبکہ اس کی شکل دادا سے بہت ملتی تھی۔ آپ کون ہو اور میرا نام کیسے جانتے ہو؟ اس نے دادا کے منہ سے اپنا نام سن کر کہا۔ پرویز، میں تمہارا بھائی ہوں، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ تم آج سے 30 سال پہلے مجھ سے بچھڑ گئے تھے۔ دادا جان نے اپنی انگلی میں پہنی ہوئی انگوٹھی اسے دکھا کر کہا۔ یہ لڑکا کبھی اس انگوٹھی کو دیکھتا اور کبھی دادا جان کو دیکھتا۔ میں نہیں جانتا آپ کون ہیں۔ آپ نے یقیناً یہ انگوٹھی میرے بھائی کی انگلی سے چرائی ہوگی۔ نہیں پرویز، ایسا نہیں ہے۔ شاید تم جنات کی دنیا میں آ کر جوان کے جوان ہی رہ گئے، مگر میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ دادا نے جب اسے بچپن کی کہانیاں سنائی تو اس کو یقین آ گیا کہ یہ میرا بھائی ہی ہے۔ وہ روتے ہوئے دادا کے گلے سے لگ گیا۔ بھائی، آپ جانتے ہیں اس جنزادی نے مجھ سے دھوکہ کیا تھا۔ وہ جنزادی نہیں چڑیل تھی، مجھے یہاں صرف میرا خون پینے لائی تھی۔ میں یہاں بہت اداس رہتا تھا۔ میں اس سے شادی کا خواب دیکھ کر آیا تھا جبکہ اس نے مجھے صرف مہمان کی طرح رکھا ہوا تھا۔ ایک دن مجھے ایک بزرگ ملے جنہوں نے مجھے نجات کا راستہ دکھایا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم نے اس کے خلاف جنگ نہ کی تو یہ تمہیں بھی خود جیسا بنا دے گی، پھر تم بھی اپنے بھائیوں کا خون پیو گے، لہٰذا تمہیں ان سب کو ختم کرنا ہوگا۔ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی اور وہ طاقت میں مجھ سے زیادہ تھے۔ بزرگ جن نے مجھ سے کہا کہ اس حویلی کے صحن میں ایک لڑکی کا مجسمہ ہے۔ اس مجسمے میں ان تمام جنوں اور چڑیلوں کی طاقت ہے۔ تم انسان ہو، اسی لیے تم جیسے ہی اس مجسمے کو ہاتھ لگاؤ گے یہ تمام جن اور چڑیلیں ختم ہو جائیں گی۔ بزرگ بابا نے مجھے بتایا کہ اس حویلی میں ایک تہہ خانہ ہے جس میں مسلمان جنات قید ہیں۔ تم وہ خانہ تلاش کرو اور انہیں اس قید سے آزادی دلا دو، وہ تمہیں تمہاری دنیا میں واپس بھیج دیں گے۔ بزرگ بابا نے اتنا کہا تھا اور وہ غائب ہو گئے تھے۔ میں جلدی سے اپنے کمرے سے نکلا اور مجسمے کی طرف چل پڑا۔ ابھی مجسمے سے تھوڑی دور ہی تھا کہ مجھے اس جنزاتی کی آواز سنائی دی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ بہت خوفناک روپ دھار چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے مزید خوفزدہ کرتی، میں بھاگتا ہوا گیا اور اس مجسمے کو ہاتھ لگا دیا، جس کے بعد تمام جنات کو آگ لگ گئی اور یہ جنات کی بستی بھی ختم ہو گئی۔ مگر میں آج تک اس تہہ خانے کو ڈھونڈنے میں کامیاب نہیں ہو سکا جہاں مسلمان جنات ہیں۔ اب مجھے انہی سے امید تھی کہ وہی مجھے اپنی دنیا میں بھیج سکتے ہیں۔ پرویز کی سنائی ہوئی داستان سن کر ہم حیران رہ گئے۔ دادا جان، اب ہم اس بستی سے کیسے باہر جائیں گے؟ خرم نے پریشانی سے کہا۔ ہم سب مل کر تہہ خانہ تلاش کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ تہہ خانہ ہمیں مل جائے۔ اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ کہیں وہ تہہ خانہ اسی تالاب کے نیچے نہ ہو۔ ہمیں ان ڈھانچوں کو تالاب سے نکالنا چاہیے، میں نے کہا۔ پھر ہم سب تالاب کے پاس آ گئے۔ خونی تالاب کے اوپر بہت سارے ڈھانچے تیر رہے تھے۔ ایک ڈھانچہ بالکل کنارے پر موجود تھا۔ ہم نے اس ڈھانچے کو جو ہی ہاتھ لگایا تو وہاں پر سفید دھواں پھیل گیا۔ اس دھوئیں نے اس ڈھانچے کو لپیٹ میں لے لیا۔ ہم ٹکٹکی باندھ کر اس دھوئیں کو دیکھ رہے تھے۔ جب دھواں ختم ہوا تو ڈھانچے کی جگہ ایک جن کھڑا تھا۔ شکریہ دوستو، آپ نے مجھے اس خونی تالاب سے نجات دلائی۔ اس جن نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ کر تالاب پر پھونکا تو تالاب میں موجود سارا خون غائب ہو گیا۔ جو ڈھانچے تالاب میں تھے ان سے دھواں اٹھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد جب دھواں ختم ہوا تو وہاں بہت سارے جن کھڑے تھے۔ جب ہم نے ان سے تہہ خانے کے بارے میں پوچھا تو وہ ہمیں لیے مجسمے کے پاس آ گئے۔ انہوں نے ہمیں وہاں سے مجسمہ ہٹانے کو کہا۔ جب ہم نے وہ مجسمہ ہٹایا تو وہاں چھوٹا سا لکڑی کا دروازہ تھا جسے آگے بڑھ کر میں نے کھول دیا، مگر اندر کا منظر نہایت ہی خوفناک تھا۔ ہم تینوں ڈر کر 2-4 قدم پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ سارے تہہ خانے کے اندر آگ چل رہی تھی
اور آگ میں بہت سے ڈھانچے جل رہے تھے۔ جیسے ان ڈھانچوں نے کھلے ہوئے دروازوں کو دیکھا تو وہ بھاگتے ہوئے باہر آنے لگے۔ باہر آتے ہی دھواں ختم ہو گیا اور ان کے ڈھانچے اصلی حالت میں آ گئے۔ ان لوگوں نے ہمارا شکریہ ادا کیا کیونکہ ہم نے انہیں خونی تالاب سے نجات دلائی تھی۔ دادا نے ان سے درخواست کی کہ مجھے، میرے بھائی کو اور میرے بچوں کو بھی واپس اس دنیا میں پہنچا دیں جہاں سے ہم آئے ہیں۔ جیسے ہم نے آپ کی مدد کی، آپ ہماری بھی مدد کر دیں۔ اس جن نے ہمیں آنکھیں بند کرنے کا کہا، پھر اس نے کچھ پڑھ کر ہم پر پھونک ماری تو ہمیں ایک جھٹکا لگا۔ ہم نے آنکھیں کھولیں تو ہم سب ایک خالی کمرے میں تھے اور ہمارے ہاتھ خالی تھے، مگر ہم سب کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمک رہے تھے۔ ہم سب کمرے سے باہر آئے تو ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ گھر کا کوئی فرد بھی ہمیں حویلی میں نظر نہ آیا۔ جب ہم باہر صحن میں آئے تو سب گھر والے پریشان بیٹھے تھے۔ وہ ہمیں دیکھ کر ہماری طرف لپکے۔ ان کے پریشان چہرے ایک دم کھل اٹھے تھے۔ ہم سب آپ کو پورے گھر میں 1 مہینے سے تلاش کر رہے ہیں، اور یہ کون ہے؟ ابو نے پرویز کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تو میں نے شروع سے لے کر آخر تک تمام داستان ابو کو سنا دی۔ وہ یہ سب جھوٹ سمجھ رہے تھے، مگر پرویز چچا اس بات کا واحد ثبوت تھے۔ دوسرے دن گھر میں پرویز چچا کے آنے پر پارٹی رکھی گئی جس میں ہمارے سارے رشتہ دار اور گاؤں کے کافی لوگوں نے شرکت کی۔ وہ سب میرے چچا کو دیکھ کر حیران تھے، مگر ہم خوش تھے کہ ہمیں اپنے کھوئے ہوئے چچا مل گئے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔